إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. آئیے منہج سلف کو سمجھیں، اس عنوان کے تحت اب تک جو بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس کا خلاصہ پیش کرنا ضروری ہے. منہج کا معنی راستہ، واضح اور کشادہ راستہ جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، شک نہ رہے. اور منہج یہ راستہ بنا ہے فہم سے، اور فہم کا معنی ہوتا ہے لفظ کے صحیح معنی کو جان لینا، صحیح مراد کو سمجھ لینا. اور سلف کا معنی جو لوگ رشتہ دار پہلے مر چکے لیکن جب شریعت کی زبان میں سلف بولتے ہیں تو اس سے مراد نیک لوگ جو گزر گئے، جو مر چکے ان میں سے نیک لوگ. اور سلف سے مراد کون لوگ ہیں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں پیش کی گئی کہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اس کے بعد بعض علماء 3 زمانے تک اس کو دراز کرتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور بعض علماء قیامت تک کے لیے اسے عام رکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی صحابہ کی صحیح پیروی کریں وہ سب کے سب سلف میں شامل ہیں. اب ان میں سے جو سب سے پہلا طبقہ ہے جس میں علماء نے اتفاق کیا کہ سلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، تو صحابہ کی سمجھ کا، ان کی فہم کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ کو، ان کی فہم کو حجت
کے درجے میں رکھا گیا ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے خاص طور پر دو موٹی دلیلیں پیش کی گئیں۔ ایک دلیل تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایمان لائیں گے ویسا ایمان جیسا تمہارا ایمان یعنی صحابہ کا ایمان ہے تو ہدایت پہ ہوں گے۔ تو صحابہ کا ایمان یہ ہدایت کے لیے معیار اللہ نے بنا دیا ہے، اور صحابہ ایمان قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے ہی لائیں گے۔ اور دوسری دلیل کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، اور وہ راستہ یا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ کا انعام کن کے اوپر ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو نبیوں کے بعد یہ تین صفتیں صدیقین، شہداء اور صالحین، اس کے سب سے پہلے حقدار اور اصل حقدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ لہذا صحابہ کے راستے کی ہدایت کی دعا ہمیشہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب آگے آپ کے سامنے خاص طور پر ایک صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ قابل قبول ہے کہ نہیں۔ اور بھی مثالیں اس کے پہلے آپ کے سامنے آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرا خلیفہ راشد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ ان کی سمجھ کا اتنا زیادہ اعتبار ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، کہ ان کی سمجھ کے مطابق اللہ نے آیتیں نازل کر دی۔ آئیے سلسلہ وار ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قلت یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَوِ اتَّخَذْتَ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اگر آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے۔ مقام ابراہیم حجاج کرام اور معتمرین جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے قریب شیشے کی دیوار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ پیر رکھ کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، تو اس کو محفوظ کر کے رکھا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ان کو یہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ اتنی اہم نشانی ہے کہ اس کے پاس نماز ہونی چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ ادا کیے تھے اسی سے ملتے جلتے الفاظ کا اللہ نے استعمال کرتے ہوئے قرآن میں وہی نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ سورۃ البقرہ کے اندر آپ اس آیت کو اٹھا کر پڑھیے، دیکھیے اس کی تفسیر میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ نے کہا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ چنانچہ کعبے کا امام اسی مقام ابراہیم پہ اپنی جائے نماز بچھاتا ہے اور وہاں نماز کی امامت کرتا ہے، اور جتنے لوگ بھی کعبہ کا طواف کرتے ہیں ان کے لیے اسلام نے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ جب کعبے کی چکر لگانے سے فرصت مل جائے، طواف کرنے سے فرصت مل جائے، تو مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔
تو یہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی اور حاجیوں کو اور معتمرین کو حکم ہوا کہ آپ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو مقام ابراہیم کے پاس. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دراصل یہ خواہش تھی اور اللہ نے وہ وحی نازل کر دی, ان کی سمجھ کے اوپر قرآن کی آیت نازل. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, یدخل علیک البر والفاجر, آپ کے پاس نیک آدمی بھی آتا ہے اور گنہگار آدمی بھی آتا ہے آپ کے گھر میں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیتے. فلو امرتا امہات المومنین بالحجاب, تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس سمجھ کے مطابق کہ امہات المومنین ہماری مائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ان کو بھی پردے میں رہنا چاہیے اگرچہ ہماری روحانی مائیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ سمجھ تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک لمبی آیت نازل کر دی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یستأذن لکم, اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو. اس کو آیت حجاب کہتے ہیں. اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو. کھانے کے لیے اگر دعوت مل جائے تو وقت سے پہلے آ کر کے کھانے کے پکنے کا انتظار مت کرو. الا طعام غیر ناظرین اناء, وقت سے پہلے آ کر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھے مت رہا کرو. ولکن اذا دعیتم فادخلوا, لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے, کھانا پک کر کے تیار ہو جائے, اس وقت آؤ. فاذا طعمتم, اور جب کھانا کھا لو, فانتشروا, تو پھیل جاؤ. کھانا کھا چکو تو پھیل جاؤ, وہاں سے نکل جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, ایسا نہ کرو کہ بات ہی میں لگے رہو, بیٹھے ہو باتیں کر رہے ہو نبی کے گھر میں بیٹھے بیٹھے. ان ذالکم کان یؤذی النبی, نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ شرماتے ہیں. فیستحی, نبی کو تکلیف ہوتی ہے, وہ بول نہیں پاتے تم لوگوں سے کہ نکل جاؤ مجھے اور بھی کام ہیں. واللہ لا یستحی من الحق, لیکن اللہ حق بات بولنے سے شرماتا نہیں. آگے اللہ بول رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, اور جب نبی کی بیویوں سے, امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو, کوئی سامان مانگو, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, تو پردے کی آڑ سے مانگو. لمبی آیت نازل ہوئی, اس میں کئی احکامات دیے گئے اور اس میں خاص طور پر پردے کے سلسلے میں تلقین کی گئی کہ نبی کی بیویوں سے کچھ بھی مانگو, سامان وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, تو پردے کی آڑ سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ, یہ تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی زیادہ مناسب بات ہے اور امہات المومنین کے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی زیادہ مناسب بات ہے. وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا, اور نبی کی بیوی سے کوئی امتی کبھی بھی شادی نہیں کرے گا, یہ بھی منع فرما دیا. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ تھی کہ امہات المومنین کو بھی پردہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہر طرح کا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتا ہے, اس لیے ان کو بھی پردہ میں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے مطابق قرآن کی آیت نازل کی اور پردے کا حکم نازل فرما دیا. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وافقت ربی فی ثلاث, اللہ کی میں نے 3 چیزوں میں موافقت کی, یعنی میں نے جو سوچا اللہ نے بھی وہی حکم نازل کیا. تو لمبی حدیث میں 2 باتیں تو یہی ہیں جو بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے تو بڑا اچھا ہوتا، تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بیویاں بھی پردہ کر لیں تو اچھا ہوتا، تو اللہ نے آیت حجاب نازل کر دی۔ کہتے ہیں کہ وَجْتُمِعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْغَيْرَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے دھرنا دیا، امہات المومنین نے دھرنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج کیا، خرچہ برچہ بڑھائیں یہ سب کو لے کر کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ہماری ماؤں نے دھرنا دے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے امہات المومنین کے پاس، اور جا کر کے کیا کہا کہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله خيرا منكن، تم لوگ دھرنے پہ بیٹھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج کر رہی ہو کہ خرچہ بڑھائیے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے اچھی اور بہتر بیویاں انہیں دے دے۔ ابھی اگر طلاق دے دیں تو کیا کر لو گی؟ تم سب اللہ کے نبی کی بیویوں کے رشتے سے ہٹ جاؤ گی، چلی جاؤ گی، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویاں کم پڑ گئی ہیں؟ اللہ تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مورچہ مت کھولو، جانتے ہو کہ رب کا کنیکشن مضبوط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زبان سے جو الفاظ ادا کیے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں انہی الفاظ کو ادا کر دیا۔ ان بیویوں کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو اللہ ان سے بہتر بیویاں عطا کر دیں۔ سورۃ التحریم اٹھا کر کے آپ پڑھ لیجیے، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله خيرا منكن ازواجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے الٹیمیٹم دے دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے پوچھا بھی کہ بھائی تم کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، بڑی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایسا نہ ہو کہ عائشہ جذبات میں قدم غلط اٹھا لیں، تو کہا کہ اپنے ابا سے مشورہ کر لینا میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے تو ابا سے مشورہ کریں گے، اس میں بھی کوئی شک ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ چوتھی بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل، آپ نے اس کو سنا ہے، تھوڑی تفصیل سے آج بتا دیتا ہوں۔ جنگ بدر میں مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، خاص طور پر اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشورہ بڑا مشہور ہے سلسلے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ یہ سب تو ہمارے رشتہ داری ہیں، چچا زاد اور کوئی اور طریقے سے رشتے ہی میں ہیں سب، ان سب کے اوپر رحم کیا جائے، ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، پیسہ لے کر کے، تو اس پیسے سے ہم لوگ طاقتور ہو جائیں گے، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی اور ہم جنگی تیاری کریں گے۔ تو ایک تو ان کے ساتھ احسان بھی ہو جائے گا، دوسرا ہماری معیشت کی مضبوطی بھی آ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق نہیں، میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس وقت کافروں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، اور یہ چھوڑ دیں گے ان کو، یہ سب سردار ہیں بڑے بڑے، یہ پھر مل کر کے سازشیں کریں گے، ہمیں اور اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ہمیں سخت موقف اختیار کرنا چاہیے اور ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور جن کا جو رشتہ دار ہو وہی اپنے ہاتھ سے ان کی گردن اڑا دے۔ کہا کہ میرا جو رشتہ دار ہے میرے حوالے کیجئے، میں گردن اڑاتا ہوں اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کر لیا اور فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا۔
دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ بتائیے ورنہ میں بھی رونے لگوں گا، اگر رونا نہیں آئے گا تو رونے کی کوشش کروں گا۔ یہ محبت دیکھیے، ہم لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رو نہیں پاتے ہیں تو رونے کا جیسا من بنانا چاہیے، چہرہ بنانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، ہم لوگ تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت ہے نبی سے، کہتے کہ آپ دونوں رو رہے ہیں، آپ کا رونا دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ جائے گا، بتائیے کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو رونا نہیں آئے گا، تب بھی میں رونے لگوں گا، کوشش کروں گا رونے کی، آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رو رہا ہوں، ہم دونوں رو رہے ہیں اس لیے کہ مشورے میں نے ابوبکر کی بات مان لی جو اللہ کو پسند نہیں آئی رائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے۔ اب غلط کا مطلب یہ نہیں کہ حرام کیا ہے، نبی حرام کر سکتے ہیں کیا؟ جائز دونوں تھا، اگر ان کو قتل کر دیا جاتا تب بھی جائز تھا، اگر فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا قیدیوں کو تب بھی جائز تھا، لیکن حالات کے حساب سے زیادہ بہتر اور مضبوط بات قتل کرنا تھی۔ تو بہتر چیز کو نہ لینا بھی نبی کے لیے اللہ کی طرف سے ڈانٹ پھٹکار کا سبب بن گیا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے حرام کام کیا، نعوذ باللہ، نہیں، جائز تھا، دونوں میں اختیار تھا، لیکن حالات کے اعتبار سے زیادہ ضروری تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے تاکہ کفر کو کچل کے رکھ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، ذرا سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ڈانٹ سنائی ہے نبی کو۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے شان کے خلاف ہے یہ کہ وہ قیدی کو بچا کے رکھے، نہیں، نبی کے لیے ضروری تھا اس وقت کی زمین میں ان لوگوں کو قتل کر کے کفر کی طاقت کو کمزور کر دیا جاتا، قیدی کو زندہ نہ چھوڑا جاتا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیے، تريدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کی چیز چاہ رہے ہو، دنیا کا مال و متاع۔ نبی کو اللہ پھٹکار رہا ہے، تم لوگوں کو دنیا چاہیے کہ مال مل جائے گا، معیشت مضبوط ہو جائے گی، طاقت ہماری بڑھ جائے گی، تم کو دنیا کا مال چاہیے۔ واللہ یرید الاخرہ، لیکن اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ پہ بھروسہ رکھو ہر چیز میں، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر کتاب میں پہلے سے چیز نہ لکھی گئی ہوتی، دونوں باتیں اس سلسلے میں کہی گئی ہے۔ ایک تو بات یہ کہ اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی مال غنیمت، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں اللہ کا عذاب تمہیں جھیلنا پڑتا، بڑا عذاب آ جاتا۔ یا دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کی کہ نبی کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے برخلاف اللہ رب العالمین نے اپنی سزا کو روک لی، جو بھی اس کی وضاحت۔ بہرحال اللہ نے ڈانٹا، اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کی بنیاد پر ڈانٹ پلائی اور آگے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، لیکن تسلی بھی دی کہ ایسا نہیں کہ جو تم لوگوں نے فدیہ لے لیا ہے مال غنیمت یہ حرام ہے، کہ نہیں، یہ حلال ہے، کھاؤ، خوب شوق سے کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا بھی، رحم کرنے والا بھی۔ پہلے ڈانٹا اور پھر بعد میں تسلی بھی دی۔ لیکن نبی کو دیکھیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کی اور وہ بھی حرام نہیں کیا، جائز آپشن میں چوک ہو گئی، رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے مطابق قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ عمر کی رائے صحیح تھی۔ اسی طریقے سے شراب کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیان الشفاء،
اے اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل کر دے۔ اللہ نے سب سے پہلے آیت اتار دی اور کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ لوگ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی گئیں اور کہا گیا کہ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، یہ دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لیکن اس میں وضاحت کے ساتھ حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہمارے لیے تسلی بخش حکم نازل کر دے۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز سے قریب مت جانا نشے کی حالت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، سنا، پھر اللہ سے دعا کی۔ ابھی بھی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے مت پیو، یہ کہا گیا کہ نماز کے قریب نشے کے حالت میں مت آنا، باقی پیو۔ پھر کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہمارے لیے تسلی بخش واضح حکم نازل کر دے۔ یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو پورے طریقے سے بائنڈ کر دے، حرام کر دے، اس کو کوئی چھوئے نہ شراب کو۔ تیسرے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور کیا کہہ دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام والازلام رجس من عمل الشیطان، تاکہ یہ گندگی ہے، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ اب واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب بچنا ہے، شراب کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا فہل انتم منتہون، کیا تم لوگ رک جاؤ گے اب شراب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آیت سنائی گئی، کہا گیا کہ اللہ نے آیت نازل کری ہے۔ اب ان کو تسلی ہوئی تو کہتے ہیں فانتہینا انتہینا، ہم رک گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے مطابق اللہ رب العالمین نے شراب کو 3 مرتبے میں مکمل حرام قرار دے دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کا اعتبار دیکھے اللہ کے یہاں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ اسی طریقے سے آگے پورا مرحلہ ذکر کیا گیا کہ ہم نے انسان کو کیسے کیسے کس مرحلے سے گزار کر ماں کے پیٹ سے نکالا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین اس مرحلے کو بیان کرتے ہوئے کہ نطفہ کو پھر لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو پھر ڈھانچہ بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس میں شکل و صورت دی وغیرہ ساری چیزیں۔ ثم انشأناه انشاء آخر، پھر خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو دوبارہ پیدا کیا۔ یہ ماں کے پیٹ میں پورا سلسلہ چلتا رہا، بچے کے اوپر، ایک انسان کے اوپر یہ مرحلہ آتا رہا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اور پوری طرح جب وہ تیار ہو گیا تب ماں کے پیٹ سے ہم نے دنیا میں اس کو پیدا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات کتنی بابرکت ہے، بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات، بہترین پیدا کرنے والا ہے وہ۔ اللہ رب العالمین کو حضرت عمر فاروق کے یہ الفاظ اتنے پسند آ گئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت بھی نازل کر دی بنا کر کے قرآن۔ اس کے بعد اس کو جوڑ دیا اللہ رب العالمین نے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ نے ان الفاظ کو پسند فرمایا اور قرآن میں نازل کر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق وہی نازل ہو رہی ہے، اور ایک نہیں کئی مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، رحمت للعالمین ہے تو نرم دل تو ہوں گے۔ منافقین کے لیے بھی بخشش طلب کرتے رہتے تھے، اللہ ان کو بھی بخش دے، معلوم ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، یہ دل سے مومن نہیں ہوئے ہیں، صرف مسلمانوں کا بھیس بدل لیا ہے۔ نبی رحمت کو دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے اوپر بھی کتنا مہربان ہے، اے اللہ دل سے نہیں ہے اوپر سے تو کر رہا ہے، بخش دے ان کو۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں یہ رہیں گے فی الدرک الاسفل من النار. ان کی بخشش مانگ کر کے کوئی فائدہ ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے، یعنی کافر اور مشرک سے بھی بدتر ہیں یہ. تو آپ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، بخشش کی دعا، کوئی فائدہ ان کو پہنچے گا اس سے؟ ارے فائدہ پہنچنا ہو تو کافر و مشرک کو پہنچ جائے، ان سے اوپر رہیں گے وہ. اللہ نے کہہ دیا فدر. یہ قرآن کی سمجھ دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہی سے سمجھ رہے ہیں. آخر کار اللہ رب العالمین نے قرآن بالکل ویسی ہے جیسی سمجھ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، ویسی نازل کر. سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر اللہ کے نبی، استغفرت لہم، ان کے لیے بخشش آپ طلب کریں، ام لم تستغفر لہم، یا بخشش طلب نہ کریں، ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. لن یغفر اللہ لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں آپ، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا منافق. دیکھیے حضرت عمر فاروق کی سوچ کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں اللہ نے کہہ دیا ان کو، تو آپ کی بخشش مانگنے سے کیا ان کو اللہ چھوڑ دے گا؟ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اور اللہ نے قرآن کی آیت ایسی نازل کر. آگے بڑھ کے دیکھیے، اچھا نبی کی شان تھی کہ وہ رحمت کی وجہ سے ان کے حق میں بھی دعا کر رہے تھے، اور جب تک اللہ نے سختی سے نہیں روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں. بھائی نبی کو اور صحابہ کو کتنا ستایا گیا، مکہ سے مسلمان کتنا مجبور ہو کر کے ہجرت کیے، اور جب فتح ہوئی کر لیا مسلمانوں نے مکہ کو، تو مکہ کے لوگوں نے کیا کہا نبی کو؟ اخن کریم، آپ بڑے شریف بھائی ہیں، ابن اخین کریم، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے اچھی امید. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب کچھ بھلا دیا، کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا، کتنے مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، سب بھلا کر کے کیا کہا؟ اذهبوا، جاؤ، فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے. تو اسی رحمت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے نافرمان نہیں تھے، لیکن جہاں تک گنجائش رہتی تھی نبی رحمت اپنی رحمت کو عام کرنا چاہتے تھے. ایسا نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا آپ کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ نبی کو سمجھ نہیں آئی عمر کو سمجھ آ گئی. نہیں، نبی کو جب تک اللہ نے واضح لفظ سے روکا نہیں تب تک اپنی رحمت کو عام کرنے کے لیے انہوں نے سوچا، کیونکہ وہ نبی رحمت تھے. آگے دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ بخشش طلب کرو نہ کرو، 70 بار بخشش طلب کرو بیکار ہے. اس کے بعد بھی جب عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، وہ مرتا ہے، اور عبداللہ بن ابی منافقین کے بیٹے کا بیٹا، وہ نبی کے پاس آتے، وہ مسلمان تھے. عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار کے بیٹے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اپنا قمیض دے دیجیے، آپ ابا کو اڑا دوں، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے آپ کے کپڑے کی وجہ سے. باپ ہے تو محبت ہے نا بھائی. تو باپ مر گیا لیکن بیٹے کو فکر ہے کہ شاید اللہ کچھ کر دے میرے باپ کے لیے، اے نبی اپنا کپڑا دے دیجیے، میں ابا کو پہنا کے دفن کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. نبی چلے گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کا کپڑا پکڑ لیا، اے اللہ کے نبی ان کا نفاق کھلا ہوا تھا، یہ منافقین کا سردار تھا، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ لیکن نبی نے کیا کہا؟ ہاں پڑھوں گا. اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کرو گے تب بھی نہیں بخشیں گے، میں 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش طلب کروں گا. دیکھ رہے ہیں نبی کی رحمت. اللہ نے کہہ دیا کہ 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کرو تب بھی نہیں بخشے گا، تو نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے 70 مرتبہ بولا ہے نا، 70 مرہ، میں اس سے زیادہ کروں گا، اللہ بخش دے. لیکن نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی شخص مر جائے آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے آئندہ سے، بالکل جو ہو گیا سو ہو گیا.
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی شخص مر جائے آپ کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اے نبی. ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ آپ کھڑے بھی نہیں ہوں گے. اب واضح حکم آ گیا تو اللہ کے نبی رک گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک دو پوائنٹ اور رکھ کر کے آج بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی سمجھ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب جھوٹا الزام لگایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات چیت کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے کہ کیا کیا جائے اور کیا معاملہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اس کے بعد بھی آپ بات کر رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بات بتائی ہے وہ بات ایسی ہے کہ پہلے جو انہوں نے بتایا تھا اسی کی موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سمجھ کیسی تھی. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے شادی آپ کی کس نے کرائی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کرائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کرائی. اللہ نے کیسے کرائی معلوم؟ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا خواب وہی ہے سچا ہے. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ دکھائی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اریتک المنام فی المنام مرتین، 2 مرتبہ مجھے خواب میں تم دکھائی گئی ہو. ایک آدمی ریشم کے ٹکڑے میں تمہیں اٹھا کر کے لے آیا اور کہا ہادی امراتک، یہ تمہاری بیوی ہے، کھول کے دیکھ لو. میں نے کھولا تو دیکھا کہ تم ہو. تو یہ نبی کا خواب، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ایسا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات ہے تو اللہ ہی اس کو پورا کرے گا. کہاں نبی کی عمر، کہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سمجھ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی شادی حضرت عائشہ سے کرائی ہے تو کیا اللہ ایسی عورت سے آپ کی شادی کرا سکتا ہے جس کے اندر کوئی کمی ہو اس طرح کی کہ جس سے زنا صادر ہو جائے؟ آپ سوچ سکتے ہیں. سوچ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، کیا اللہ کسی ایسی خاتون سے نبی کی شادی کرا سکتا ہے جس کے اندر کردار میں کوئی کمی آئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ دیکھیے سورۃ النور میں لمبی چوڑی آیت نازل ہوئی اور کہا کہ کھلا ہوا جھوٹ ہے اور مسلمانوں کو کھل کر کے اس کا انکار کرنا چاہیے تھا کہ یہ واضح جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. آخری بات کہہ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جب نام سنا کہ وحی لے کر کے کون آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو کہنے لگے یہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ ہمارا دشمن ہے. حضرت عمر فاروق نے جواب دیا اور کہا من کان عدوا للہ وملائکتی ورسلی وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا دشمن، اللہ کے فرشتوں کا دشمن، اللہ کے رسولوں کا دشمن، جبریل اور میکائیل کا دشمن، تو اللہ سارے کافروں کا دشمن. کافروں کا دشمن کون؟ جو جبرائیل کو اپنا دشمن مانے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، یاد رکھ لو. یہ الفاظ کس کے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور قرآن میں سیقول پارہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، دوسرا پارہ نہیں، میرے خیال سے پہلی پارے میں، پہلی پارہ میں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل. سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ آیت آپ کو ملے گی. آیت اللہ نے حضرت عمر فاروق کی موافقت میں نازل. تو ایک صحابی کی سمجھ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر رہا ہے، تو ان صحابہ کی جماعت اور ان کی سمجھ کو آپ درکنار کیسے کر دیں گے؟ ابھی تفصیل آئے گی آپ کے سامنے کہ صحابہ کی کس سمجھ کو ہم حجت مانیں گے اور کس کو رد کریں گے. ایسا نہیں کہ سب کچھ مان لیا گیا، کہیں پہ رد بھی ہوا ہے، اس کا تذکرہ آئے گا. بہرحال تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے منہج یعنی ان کی سمجھ کو سامنے رکھنا ضروری ہے قرآن و حدیث سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ورنہ ہم شیطان کے اور ابلیس کے شکار بن جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بے پناہ محبت کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام کے منہج کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامنے اور پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن و حدیث کو صحابہ کی سمجھ کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. Mm-hmm.